انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اس گھر والو ایاز اے اہل بیت. بھائی جب ترجمہ کر رہا ہے تو اہل بیت جب ترجمہ کرو نا سمجھ آ رہی بات کہ نہیں. یہ ہمیں مرض ہوتا ہے شیعوں میں بوڑا بھر کے جتنے قاضیاں بھی کہتے ہیں کہ مسئلہ جنت تم بولا بوا میں رب ہوا کا ترجمہ نہیں کرتے. بجتی قبضہ من اللہ نور میں نور کا ترجمہ نہیں کرتے. ہاں جی. اور شیعہ ان من شیعت ابراہیمی شیعہ کا ترجمہ نہیں کرتے. اور مسعودی تلون جماعت المسلمین جماعت المسلمین کا ترجمہ نہیں کرتے. سمجھا رہے نا. اس کو اسی طرح لیتے ہیں جس طرح نام کا عالم کا ترجمہ نہیں ہوتا. سمجھا نا. اسی طرح اس میں یہاں بھی اہلبیت لکھے. حالانکہ جب ترجمہ ہو رہا ہے تو اس میں گھر والوں ہوتا نا اس گھر والوں. ہاں اہلبیت سوا اس کے نہیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دے اور تم کو ایسا پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے. بہرحال اس میں دور کر دے اور پاک کر دے. یہ جو کہا ہے اس سے معلوم ہے موسم تو نہیں ہے نا. اس میں بھی ترجمہ کیوں ہو رہا ہے. اللہ تو اسے چاہتا ہے کہ رجس کو کر دے تو اس کا مطلب موسم تو نہیں ہے نا. اللہ اکبر. وذکرنا ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ. اور یہ تمہارے گھروں میں خدا کی آیتیں اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں نا یاد رکھو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا. بے شک خدا تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے. یہاں یہ رکوع پورا ہو گیا 7 آیتوں پر. تو دیکھیں پہلا خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیت تخیر کا. جب ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم نے اختیار فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے کو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے خطاب ہے. یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں. پھر یہ خطاب آخر تک چلا آیا 5 آیتوں میں. ٹھیک ہے بیٹا. اور اس میں ان احکام کی حکمت بتلائی گئی کہ اور کچھ نہیں. یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے پلیتی کو دور رکھنا چاہتا ہے. گناہ نافرمانی معصیت کو دور رکھنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ پاک رکھنا چاہتا ہے. اس لیے یہ احکام ہے. اس آیت کا یہ اثر ہوا کہ ازواج کے ساتھ لفظ مطہرات لازمہ بن گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ لفظ مطہرات کل جز بن گیا. ٹھیک ہے نا. جب بھی بات ازواج مطہرات یہ وہی طاہرکم تطہیرا سے پوری امت جب بھی ازواج پیغمبر کا ذکر کرتی ہے تو کیا کہتے ہیں مطہرات وہی طاہرکم تطہیرا سے. ٹھیک ہے بھائی. ان کو بڑی فضیلت ازواج پیغمبر کی ثابت ہوئی اور اہل بیت پیغمبر کہہ کے انہیں کی عزت اور عظمت اور ان کی تطہیر اس آیت میں بتلائی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں انہیں پاک نہیں مانتے ان کی عزت نہیں کرتے آپ بتائیں وہ حبدار اہل بیت کہلا سکتے ہیں؟ وہ قرآن کریم کی عنایتوں کو مان سکتے ہیں؟ نہیں مان سکتے. ان آیتوں کو تبھی مانا جا سکتا ہے جب آدمی سنیے. اب شیعوں کو بڑی پریشانی ہوئی یہاں. انہوں نے کہا کہ اہل بیت پیغمبر سے مراد ازواج پیغمبر نہیں ہے.
تو نبی کے گھر والوں میں نبی کی گھر والیاں داخل نہیں ہیں. کتنے الو ہیں یہ، کتنے بے وقوف ہیں، کتنا عقل سے دور ہے. کہتے ہیں نبی کے گھر والوں میں نبی کی گھر والیاں داخل نہیں ہے. حالانکہ ہر زبان نے تسلیم کر لیا ہے کہ گھر والی کہتے ہی بولو نا، بیوی کو ہے گھر والی کہتے ہی اہل خانہ گھر والے. اس کا مصداق اول مرد کے گھر والے تو بیوی. ٹھیک ہے نا جی. ایک نے کہا کہ بیوی کو تو گھر سے نکالا جا سکتا ہے طلاق دے کر. کشیوں کے اشکالات بتلا رہا ہوں تو سے سنو اور جواب سمجھتے جاؤ. کہتے ہیں بیوی کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے طلاق دے کر. میں نے کہا پھر بیوی کہاں جی؟ بیوی کہاں رہی؟ جب تک بیوی ہے وہ گھر والی ہے، جب تک بیوی ہے وہ اھلبیت ہے. سمجھ آئی بات؟ جب تک بیوی ہے اھلبیت ہے تو طلاق دے کر نکالا جا سکتا ہے تو وہ پھر گھر والی بیوی نہیں رہے گی نا. بیوی نہ رہے تو وہ اھلبیت نہیں ہوگی. لیکن جب تک بیوی ہے اھلبیت. سمجھ آئی بات؟ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی رسول اللہ کی بیویوں کو رسول اللہ کی بیویاں کہا ہے. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. نہیں ہے تمہیں حق کہ رسول اللہ کے بعد بھی ازواج رسول کے ساتھ تم نکاح کر سکو. تو کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی وہ رسول کی بیویاں ہیں تو رسول کے اہل بیت ہیں.